برادران محترم، اللہ رب العزت نے جو بھی نظام زندگی دیا ہے صرف اللہ نے انسان کی اپنے بندے کی کامیابی کو مد نظر رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں کس کا فائدہ ہے؟ بولیے، بندے کا۔ زکوٰۃ میں بندے کا، حج میں بندے کا، سچ بولنے میں بندے کا، روزے رکھنے میں بندے کا، دیانتداری میں بندے کا۔ آپ زندگی کا کوئی شعبہ ہم لے لیں، فائدہ کس کا ہے؟ بندے کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ صرف جو جن ہیں اور انسان ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے رب نے فرمایا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تقیہ کلام، یہ انداز تکلم اللہ نے ہمارے لیے کیوں فرمایا ہے؟ صاحب انسان کے لیے کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کے اندر تو برائی نہیں ہے، فرشتوں کے اندر تو گناہ ہے ہی نہیں۔ تو عبادت وہاں ہوتی ہے جہاں گناہ اور نیکی دونوں موجود ہوں۔ عبادت اسے کہتے ہیں، یا بندگی اسے کہتے ہیں کہ جہاں گناہ بھی موجود ہو اور نیکی بھی موجود ہو۔ کہ جب بندہ گناہ کو خیر بات کہہ کے، برائی کو خیر بات کہہ کے، شیطانی وساوس کو خیر بات کہہ کے، اللہ کے نافرمانی والے احکامات کو، راستوں کو چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، رب فرماتا ہے یہ میرا حق بندگی ہے۔ اب مثال کے طور پر جہاں نہ نافرمانی ہے، نہ بددیانتی ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ جدل ہے، نہ فریب ہے، نہ غیبت ہے، نہ چغلی ہے، نہ کوئی اس طرح کی، نہ شراب ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اس جان کے اندر اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ وہ بندگی، بولیے، بندگی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں فاجر رکھا ہی نہیں، وہاں فاجر رکھا ہی نہیں۔ اسی کی مثال اس سے جوڑتے ہوئے کہ ایک بچہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ معصوم ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہیں، بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معصوم ہے۔ اور ایک حد ہوتی ہے بالغ ہونے کی، حد تکلف کو پہنچنے کی، جہاں کوئی شخص بھی اللہ کے اوامر و نواہی یا شرعی امور، اللہ کے دین اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند قرار دیا جاتا ہے کہ اب اس سے جو بالغ ہو گیا اس پہ ہر چیز لاگو اور امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے اگر معصوم بچہ یعنی نابالغ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ نابالغ کیا ہے؟ بولیے نا، معصوم کیا ہے؟ وہ فرشتہ ہے، چونکہ اس کے نفس میں نیکی اور بدی دونوں انسٹالٹیڈ تھیں، مگر وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہوا۔ جب تک کوئی چیز کا انسان مکلف ہی نہیں ہوتا اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ بس برادران محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا اور انسان سے بڑھ کر صاحب ایمان بنایا اور صاحب ایمان سے بڑھ کر اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بنایا۔ ہمیں تزکیہ نفس کی تو نے توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مقصد بعثت یہی عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اے میرے موسیٰ
فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو چکا ہے، وہ کیا ہو چکا ہے؟ میری راہ سے ناراہ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اذهب، جا کے پیغام دے، اور اسے جا کے ظاہری طور پر کلیئر کٹ یہ کہہ دے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے فرعون کیا تو اپنا تزکیہ نہیں چاہتا؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، تو پاک صاف ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بعثت اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ فرمایا اللہ رب العزت نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت محمدی کا بھی مقصد تزکیہ نفس کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کے سر پہ تلوار رکھی کہ اپنے اندر کا جو کچھ بھی ہے یہ ختم کر دے اور پاک صاف ہو جا؟ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اس وقت کے انسان جس کو حضور نے کلمے کی دعوت دی، اللہ کے دین کی دعوت دی، کوئی لو لشکر بھیجا، کوئی بہت بڑا لشکر بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اس کی گردن قلم کر دو؟ نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ان کو تزکیہ نفس کی دعوت دو۔ اور تزکیہ نفس کیسے ہے؟ تزکیہ نفس سب سے بڑا یہ تھا کہ سب سے پہلے حضور نے اپنی ذات کو پیش فرمایا ہے۔ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آئینہ بنایا ہے، اپنا آئینہ بنایا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا شفاف بنایا ہے، اتنا طاہر بنایا ہے، اتنا مطہر بنایا ہے، اتنا پاک صاف بنایا ہے کہ جہاں جہاں حضور تشریف لے جاتے گئے، جو فرامین دیتے گئے، جو حضور کو دیکھتا گیا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا گیا اور اللہ کے رنگ میں رنگتا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کسی نے اللہ کو دیکھا ہے آج؟ نہ اس وقت کسی نے دیکھا تھا، نہ آج کسی نے، بولیے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور وہ صرف ظاہری زیارت نہیں تھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسول بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، یہ رسول وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، یہ رسول اگر دیانت میں ہے تو دیانت داری کو پورا کرتا ہے، اگر اس رسول کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی ہیں تو امانتیں صحیح سلامت رہتی ہیں، اگر یہ رسول کسی کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو اس کے دروازے اور دہلیز تک حق اس کا پہنچا کے آتا ہے۔ کسی بھی معاشی، معاشرتی، اقتصادی، آئلی، نظری، فکری، ظاہری، باطنی ہر لحاظ سے انہوں نے جانچ کی، پڑتال کی۔ یہی تو بات ہے، اگر رب چاہتا تو ایک دن میں مکہ کی سرزمین پر بیٹھ کر بس فرما دیتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ بس میرے محمد سے کعبہ میں بیٹھا رہے، دنیا اطراف و اکناف سے دنیا آئے گی، تیرا کلمہ پڑھ لے گی، تجھے رسول مان لے گی، مجھے خدا مان لے گی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں 23 سال کا عرصہ کیوں لگایا؟ ایک ایک کی حضور نے خود تربیت فرمائی ہے، ایک ایک کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی ہے، تزکیہ نفس فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ اکبر۔ میرا رسول قرآن کی آیتیں اور تلاوت کرتا ہے، وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر کہ تزکیہ نفس۔ آج برادران محترم، ہمیں تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رسائل دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، صحبتیں دی ہیں، سنگتیں دی ہیں، مساجد دی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نظام دیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر بندہ اللہ سے دور ہو جائے تو وہ بدقسمت ہی ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ وقت جانیے
کہ جب اسلام کو سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے کتنے پہرے دار باہر کھڑے ہوتے تھے، کتنے راستہ روکنے والے وہاں موجود ہوتے تھے کہ نہیں ادھر نہیں جانا، یہ تو توبہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ تو توبہ نعوذ باللہ، یہ تو کوئی ماورائی عقل ماورائی باتیں کرتا ہے۔ اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص تزکیہ نفس کر کے نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے تو واضح طور پر یہ سارے پیغامات عطا فرما دیے ہیں کہ اے میرے بندے تزکیہ نفس کر کے آؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان ذیشان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر جو اہل تفسیر ہیں انہوں نے یہ جو آیا کریمہ نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کس سے روکتی ہے؟ تو اگر کوئی نماز پڑھنے والا پھر برے کام کرے، پھر فحش کاموں میں پڑے، پھر اس کے اندر وہ سٹینڈرڈ اور سٹیٹس لائف نہ آئے، تو اس میں نماز کا قصور نہیں ہے، نمازی کا قصور ہے۔ نماز کا قصور بولیے نا، نماز کا قصور نہیں ہے، نمازی کا قصور ہے کہ نمازی یہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں ہے، میں نے نماز پڑھنے کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہری طور پر فرما دیا تھا کہ میرے پیارے صحابہ، کتنی پیاری مثال دی کہ اگر کسی کے گھر کے قریب نہر بہہ رہی ہو اور وہ صبح اٹھے اور اس کے اندر چھلانگ لگا دے اور نہا لے، پھر ظہر کا ٹائم آئے پھر اس نہر میں جا کودے، چھلانگ لگائے، نہا لے، پھر عصر کا، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا، اے میرے پیارے صحابہ جو شخص 5 وقت اس نہر میں غوطہ لگائے اور نہا کے باہر آ جائے، کیا ظاہری طور پر اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ جیسے ہم نہیں کہہ رہے تو اصحاب رسول تربیت یافتہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہی جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تو ایک وقت کوئی نہا لے تو اس کا جسم بالکل صحیح ہو جاتا ہے، اگر کوئی 5 وقت نہا لے تو اس کے جسم پر کون سا زہری میل کچیل رہ جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا تو سنو، جو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت اللہ اکبر صدا سن کر جب اس کی بارگاہ سے صدائے تکبیر بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، جھک جاؤ رب کی بارگاہ میں، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے جب وہ سوتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، اس کے جسم پر جیسے نہانے والے کے ظاہری جسم پر کوئی میل کچیل نہیں ہوتا، اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 وقت کا نمازی اللہ نے تو دھو دیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ ایسے اللہ اکبر، نماز دھو دیتی ہے، دھوبی کے بعد اگر کپڑے لے جائیں نا ڈرائی کلینر کے پاس تو وہ ہر لحاظ سے اس کے اوپر کپڑے کے اوپر کوئی کسی قسم کا ڈاٹ، کوئی کلاٹ، کوئی دبا، کوئی کسی کے کوئی چھوڑنے نہیں دیتا، نہیں چھوڑتا، اگر رہ جائے تو ڈریسنگ کرتے ہوئے، پریسنگ کرتے ہوئے اگر اس کے سامنے آ جائے تو وہ دوبارہ دھو لیتا ہے کہ یار کہیں میرے کلائنٹ کو اگر یہ نظر آ گیا تو وہ تو دوبارہ میرے پاس آئے گا نہیں۔ یہ ایک عام اللہ اکبر کلینرل کا مسئلہ ہے، یہ عام ایک واشرنگ مین کا معنی ہے، اور وہ رب فرماتا ہے 5 وقت نماز پڑھو، یہ نماز تمہیں بالکل اجلا صاف پاک فرما دے گی۔ اور نماز پڑھنے کے بعد جب بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو بندہ پھر جائے گناہوں کی طرف تو کس کا قصور؟ بولیے نا، بندے کا قصور ہے، کیونکہ وہ نمازی بن ہی نہیں سکا۔ اللہ اکبر، وہ نمازی بن ہی نہیں سکا۔ نمازی تم بنو
برکت اس کی بارگاہ سے نازل ہو جائے گی۔ یہی تزکیہ نفس ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو کہتا پھر بھی میرے مال میں برکت نہیں، تو وہ سوچے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔